قرآن مقدس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے واقعات قصص ذکر فرمائے نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا نبی خدا ذکر فرمایا ہے، اس نبی نے اللہ تبارک و تعالی دی دعوت اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے علاقے والے کو پہنچائی ہے، اور اس پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالی دی ہر گل نو پورا کیتا ہے۔ اللہ نے جیڑا بھی حکم دیتا اس پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالی دی حکم دی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ اس حکم دی تابعداری کی تھی اور پورا کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر نو سب تو پہلے اس معاشرے دے اندر، اس قوم دے اندر دعوت دا حکم دیتا کہ میرے پیغمبر تسی اپنی قوم والوں نو، اپنے قبیلے والوں نو دعوت دینی ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس امت نو بھی یہی حکم دیتا کہ لوگو تسی بھی اس پیغمبر جس جوتے میں ایک کتاب لا ریب اور بے عیب نازل فرمائی ہے، جی میں اس پیغمبر نو میں حکم دیتا کہ میرے پیغمبر تسی یو دے پیچھے چلنا، اسی طرح تواڈے اتے بھی یہ لازم ہے کہ تسی بھی اللہ تبارک و تعالی دے اس پیغمبر دے مشن دے اتے کاربند رہو، پکے رہو۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر ذکر فرمایا ہے کہ میں اس پیغمبر کا مشن، اس جوتے چلنا دا حکم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ تا اللہ تبارک و تعالی فرما دے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ فرماندے میں حکم دیتا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو، اے میرے پیغمبر اے تواڈے اتے حکم ہے کہ تسی کے کرنا، ان اتبع ملت ابراہیم، تسی ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے پیچھے چلنا، انہاں دے طریقے دے پیچھے چلنا، اور او پیغمبر ہے کہ ہو جا فرمایا ابراہیم حنیفا، او ایک اللہ نو منن والا، ایک اللہ رب العالمین دے نال اپنے عقیدے نو ملاون والا، ایک اللہ دے نال اپنی امیداں نو جوڑن والا، ایک اللہ دے نال اپنا اعتماد رکھن والا میرے پیغمبر اودی ملت دے پیچھے تسی چلنا۔ تے اے جڑے یہودی تے مشرک کھلوتے آدے
کہ اسی بھی ابراہیمیاں یہودیاں دن اور مشرقین دن کے اسی بھی کون ابراہیمیاں اللہ کریم فرمان دے لا میرا سونا وما کان من المشرکین میرے پیغمبر میرا ابراہیم کو مشرک کوئی نہیں اللہ دوسرے مقام تے فرما دے ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين میرا ابراہیم یہودی بھی کوئی نہیں میرا ابراہیم عیسائی بھی کوئی نہیں میرا ابراہیم مشرک بھی کوئی نہیں بلکہ او دا اعتماد تے توکل تے بھروسہ امیدہ دا مرکز اس نے رکھیا تھا میں اللہ کریم نو رکھیا ہے میرے پیغمبر کو دی ملت دے پیچھے تو صحیح چلنا اس پیغمبر نے جدو اپنی قوم دے اندر آکے دعوت دے میدان دے اندر کھڑے ہوئے نا دعوت شروع کی دی ہے اللہ رب العالمین نے انہاں دے دعوت دا پہلو ذکر کیتا ہے اور امت کو دسیا کہ امت والے ہو دعوت دیونی ہے ابراہیم علیہ السلام دی ملت جو تے چل جاؤں سب تو پہلے گھر کو لو دعوت شروع کرنی تا اللہ کریم فرما دینا اذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اللہ فرمانے دیکھو اس پیغمبر نے اپنے گھر دے اندر دعوت شروع کی تھی سب تو پہلے اپنے ابے جان نو اپنے باپ نو باپ کونے مشرک ہے اللہ دا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے باپ مشرک ہے دعوت دے رہے ہیں اپنے ابا جان نو اللہ کریم دی توحید وال بلا رہے ہیں اللہ کریم وال بلا رہے ہیں فرماتے ہیں اذ قال لأبيه يا أبتي جڑے ویلے آکھیا ابراہیم نے اے میرے ابا جان ذرا ایک دسو لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ان دی عبادت یہ کر دے پیو دی وجہ کے کیوں عبادت کریں دے پیو ما لا يسمع اے سن دے بھی نہیں ولا يبصر اے دیکھ دے ہی نہیں ولا يغني عنك شيئا تے تانوں فائدہ بھی نہیں دے سکدے اے میرے ابا جان کیوں عبادت کر رہے ہو اور پھر اللہ رب العالمین فرمانے اگلی آیت کے اندر کے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک اے میرے ابا جان اے نہ سمجھنا کہ میں اپنے کولوں گل کر رہا ہوں بلکہ میرے کول او علم آ گیا جڑا علم تواڈے کول نہیں آیا ما لم یاتک تواڈے کول او علم نہیں آیا میرے کول او علم آ گیا او علم اللہ دی وحی والا ہے او علم اللہ دی توحید والا ہے او علم اللہ دے نور والا ہے میرے کول آ گیا توڑے کول نہیں آیا لہذا فرمایا فتبعنی تسی میری اتباع کرو میرے پیچھے چل جاؤ جدو میرے پیچھے چلو گے تو پھر اللہ رب العالمین ترن صراط مستقیم والا او سیدھا راستہ جڑا جنت تے جا رہا او نصیب کر دیں گے اگے اللہ فرمانے نے اتھے ہی بس نہیں کی اللہ نے دوسری آیت کے اندر پھر انہوں نے توحید ذکر کر رہے ہیں فرمایا یا ابتی اے میرے ابا جان لا
تعبد الشیطان، شیطان دی عبادت نہ کرو، جنہاں دی تسی عبادت کر رہے ہو اے او نے جڑے اللہ دے رب العالمین دے دشمن نے، اج تسی انہاں دی عبادت کر رہے ہو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، تے جڑا شیطان ہے او رحمان دا نافرمان ہے، لہذا اس تو بچ جاؤ۔ یا ابت انی اخاف، اے میرے ابا جان میں ڈر محسوس کر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں این یمسک عذاب من الرحمن، کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی دا عذاب تانوں پہنچے تے تہاڈا ملیا میٹ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے ویلے ایک اللہ کیتیاں، فرمایا اللہ دا عذاب پہنچ جائے فتکون للشیطان ولیا، پھر تسی شیطان دے دوست بن جاؤ گے، شیطان دے یار بن جاؤ گے، لہذا چھوڑ دیو اللہ رب العالمین تو جدی غیر دی عبادت کر رہے ہو انہوں چھوڑ کے اللہ نو من لو۔ اللہ رب العالمین نے پھر دوسرے مقام تے ذکر فرمایا جڑے ویلے پیغمبر نے اپنے ابے نو دعوت دیتی ہے، چاہیے آئی کہ دعوت دو کیا کن ٹھیک ہے میرا پتر، ہاں ہے تے تو میرا پتر ہے، گل تیری بالکل ٹھیک ہے، میں تیری گل من لینا، اللہ دے نال یاری لا لینا۔ نہیں فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اللہ فرمانے غور کرو، باپ جواب دے رہا پتر نو کہ اے میرے اے بیٹے تو کیا تھا میں اپنے سارے معبود چھوڑ کے تیرے ایک معبود نو من لواں، میں اپنے سارے بابے چھوڑ کے تے ایک اللہ دے نال یاری لا لواں، میں سارے جو تو امید ہٹا کے اس ایک اللہ دے امید لا لواں۔ نہیں نہیں، اور فرمایا لئن لم تنتہی، اور اگر تو اس دعوت کو توحید والی دعوت کو باز نہ آئے تو اس کو ہٹ نہ دیو تے یاد رکھ لئی لارجمنک، میں پتھر مار مار کے تینوں سنگسار کر دیاں گا، وہجرنی ملیا، ول تو میرے کولوں بڑا دور ہوئے سا لیکن میں تیرے عقیدے نو منن واسطے تیار نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نو مان لو، باپا دا میں نہیں مننا، اگر تو باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کے تینوں ختم کر دینا، رجم کر دینا۔ اللہ رب العالمین فرمانے ذرا اور دیکھو، ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، کنہوں دعوت دے رہے ہیں؟ اے پہلے اپنی باپ دا ذکر کیتا، ہن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو بھی اور اپنی قوم نو اکٹھی دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے خاص باپ نو دعوت دیتی اپنے ابے نو، اور قوم کے ابے دی اکٹھی دعوت دا ذکر ہے۔ اللہ فرمانے نے اذ قال لأبیہ وقومہ، جڑے ویل ابراہیم نے اپنے ابے اور اپنی قوم نو آکھیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اے جڑی تسی عبادت کرن دے پیو انہاں دے نام تے اعتکاف کر کے بیٹھ جاندے ہو، اے کی وجہ ہے؟ اے مورتیاں نے۔ فرمایا کہ انہاں نے کہ جواب دیتا، جواب تے اے ہونا چاہیے کہ ہاں اسی یہ جڑا عمل کر رہے ہیں یہ دلیل ساڈے کول اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ انہوں نے فرمایا آکھن لگے نہیں نہیں، بلکہ کیا جواب دیتا؟ آکھن لگے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین، اس اپنے پیو دادے نو ویکھیا او انہاں دی عبادت کردے رہے، لہذا اسی بھی انہاں دی عبادت کردے پئے۔ آج بھی یہی موقف ہے مشرکین کا، جب اللہ کا قرآن انہاں کو سناؤ نا، آج بھی وہ یاد ہے ساڈے آباء و اجداد، ساڈے پیر و مرشد، ساڈے مولوی تے مفتی، وہ سارے جڑا کرتے رہن انہاں کو جوڑ کے تے ایک دا مذہب اسی مان لئیے، یہ قرآن والا مذہب اسی مان لئیے، یہ قرآن والی دعوت اسی مان لئیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے اللہ دے قرآن دی، اور کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں، دلائل اللہ رب العالمین کی کتاب تو۔ آئیے ذرا اور سنیے، اللہ رب العالمین فرمانے نے جڑے ویلے یہی لوگ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے دوسرے مقام تے بھی اللہ فرمانے نے جڑے ویلے انہوں نے اپنے باپ نو اور اپنی قوم نو دعوت دیتی ہے آکھن لگے اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون وہ آکھن لگے کیوں عبادت کر رہے ہو نہ دی وہ آکھن لگے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین اسی انہاں دی عبادت بھی کر رہے ہیں اور انہاں دا کیا کر رہے ہیں انہاں دا اعتقاد بھی کر رہے ہیں فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون ذرا اے دسو جڑے ویلے عبادت واسطے انہاں دے سامنے آونجو تانوں کوئی پریشانی ہوئے تواڈے چوں کوئی بندہ بیمار ہوئے تانوں جناب علی مال دی ضرورت ہوئے تانوں اولاد دی ضرورت ہوئے تانوں شفاواں دی ضرورت ہوئے تانوں عزت دی ضرورت ہوئے تانوں غلبے دی ضرورت ہوئے تہاڈا دشمن دے نال مقابلہ ہوئے تے جڑے ویلے آ کے تساں انہاں دے سامنے کی کرو حال یسمعونکم اذ تدعون جڑے ویلے انہاں نوں بلاؤ اے تواڈے بلاونا سن دے وی ہیں یا کوئی نہ او ینفعونکم او یضرون دوسری بات تانوں نفع بھی دین دین کے کوئی نہ اور یا تانوں نقصان بھی دین دین کے کوئی نہ اب جواب کیا ہے قالوا بل وجدنا آباءنا لها كذلك يفعلون ابراہیم تو ساڈے کول دلیل ودا مدام ساڈے کول تے ایک دلیل ہے اساں پیو دادے نوں ویکھیا جویں او کریندے رہے نے اسی وی انجے کریندے پیا جواب ہے یار کہ ساڈے جویں پیو دادا کریندے رہن اسی انجے کریندے پیا تو جڑیاں دلیلاں دیندے پیا ایدی ساڈے کول دلیل ہے کوئی ساڈا پیو دادا کریندا رہیا اللہ رب العالمین فرمانے نے ذرا غور دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعوت اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر نے بڑی ہی دعوت دیتی ہے تو دعوت بڑے انداز دے نال سمجھائی ہے اللہ رب العالمین فرمانے نے ذرا او منظر بھی دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قوم جڑے لے ویلے چلی گئی اپنے گھراں نوں چھوڑ کے میلے تے چلی گئی ابراہیم علیہ السلام نو یا کہ تو آ جا ساڈے نال انہوں نے کہا نہیں میں تے نہیں آندا ہاں تسی جانا تے چلے جاؤ او چلے گئے اللہ رب العالمین فرماندے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کم کیتا اللہ رب العالمین فرماندے نے آ گئے قوم دے اس بت خانے دے اندر جتھے انہاں دے بت پے ہوئے نے انہاں دی عبادتاں ہو رہی ہیں انہاں دے سامنے رکوع ہو رہے ہیں انہاں دے سامنے سجدے ہو رہے ہیں انہاں دے سامنے جناب بڑا بڑا مال پیا کھان واسطے اللہ دا پیغمبر کے آ گیا آ کے انہاں دے کول اللہ فرمانے فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون انہاں نوں آکھن لگا ہاں اے تواڈے کے کھیر پئی ہے اے تواڈے کے سیب پینے اے تواڈے کے چاول پینے اے فلانی چیز پئی ہے الا تاکلون تسی کھاندے کیوں نے تسی کھاندے کیوں نے فرمایا مالکم لا تنطقون کوئی گل ہے تسی گل کیوں نہیں کردے فراغ علیہم ضربا بالیمین سجے ہاتھ کے اندر کلہاڑا یا سوٹا پھکیا ہوا انجے مارنا شروع کر دیتا کسی نو لاکے چو توڑ دیتا کسی دا نک توڑ دیتا کسی دا بازو لا دیتا کسی دا پیر لا دیتا لاون تو بعد آ کے گھر دے اندر سو گئے ایک قوم جڑے لے واپس آئیے میلے تو اے اپنے بت خانے دے اندر گئی کہ اپنے باپے تے مشکل کشا ذرا انہاں دی حالت بھی تے دیکھ لیے جڑے لے گئے نے اس ویلے کیا نہ کہن لگے اللہ رب العالمین فرماندے نے ویکھیا سارے ڈٹے پے سارے برباد ہوئے پے مشکل کشا دا نک کوئی نہیں مشکل کشا دا کن کوئی نہیں مشکل کشا دی بھون لگی ہوئی مشکل کشا دا بازو ٹوٹا پیا مشکل کشا اور علاقے چو دو ٹوٹے ہوئے پین مشکل کشا دی لک دے دو ٹوٹے ہوئے پین ہے مشکل کشا اللہ رب العالمین فرما دینے واپس آ کے کیا کرن لگے ہاں ہاں اے کون ہے جڑا ایہو جیا کم کر سکتا کچھ لوگ آکھن لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم سانو پتہ لگ گیا انہاں دا اے حشر کر سکدا تے ابراہیم کر سکدا اور کوئی بھی نہیں ہے ایک او حالت کر سکتا ہے ندی کیوں وہ ایک وہابی ہے ساڑھے معاشرے دے اندر ہو رہے ہو جائے کوئی نہیں لہذا کہ کرو جناب اللہ ابراہیم علیہ السلام پھدو ابراہیم علیہ السلام لے کے آ گئے
کہ بڑی گستاخی کر دیتی ہے. معاملہ چلا گیا عدالت عالیہ دے اندر بادشاہ دے کول. جاؤ فاتو به علی اعین الناس لعلهم یشهدون. اللہ فرمانے نو آکھن لگا جاؤ ابراہیم لے آؤ لوکاں دی اکھاں دے سامنے لوگ بھی دیکھن تے گواہ ہو جاون. ہاں اے بندہ جس نے ساڈے مشکل کشاواں نو ماریا, اے بندہ ساڈے مشکل کشاواں دے نال اے حالت کیتی ہے. اللہ رب العالمین فرمانے جڑے ویلے آ کے ابراہیم علیہ السلام بادشاہ بھی سامنے بیٹھا ہے, یہ ایک وہابی سامنے کھلوتا ہویا, باقی سارے کھلوتے ہوئے ہیں اور بادشاہ کا کیا کہن لگے. انہاں پوچھا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم ساڈے الہ دے مشکل کشا, ساڈے حاجت روا دے کرنی والے, ساڈے لجپال, اے سارے دے نال اے حالت تو کیتی ہے یا نہیں؟ سوال کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں قال بل فعله كبيرهم. او جڑا انہاں دا بڑا بت کھلوتا مشکل کشا اے اس کیتی ہونی, میں تا کیتی نہیں. ہائے ہائے کیسی ضرب ماری موسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام نے. اے اس کیتی ہونی مینوں کے پتا, ذرا پوچھو انہاں کولوں. اللہ فرماندے نے فابا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فرمایا جی اگر یہ بولن دی طاقت ہے انہاں دے اندر, انہاں کولوں پوچھو کہ تواڈے ٹوٹے ٹوٹے کنے کیتے. پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا پوچھو تواڈے ٹوٹے ٹوٹے کنے کیتے نا. اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے ابراہیم علیہ السلام نے یہ گل کیتی فراجعوا الی انفسہم, ساریاں دے سر تھلے ہو گئے. جواب کوئی نہیں. کیوں کوئی نہیں؟ کہ جی اگر مشکل کشا ہوندے یہ ساریاں مشکلاں کے حل کرنیاں, یہ اپنے آپ نو ہی نہیں بچا سکے, یہ اپنے آپ نو ہی نہیں بچا سکے. اچھا جی ہن کے کرو, یہ تے ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے. فرمایا اے تے ہو گیا, ہن کے کرو جناب علی ایک گھر دے اندر اور حویلی دے اندر اگ جلاؤ اور اپنے الہ تے مشکل کشا دی مدد کرو. ہے نا مشکل کشا تے الہ, فرمایا او دی مدد کرو. اللہ رب العالمین فرمانے نے ذرا غور کرنا, جڑے ویلے او آ گئے انہوں نے کہا کہ جناب والا ابراہیم علیہ السلام اگ دے سٹو. بڑی جناب علی اگ جلا دیتی گئی, اگ چل رہی ہے. اللہ رب العالمین کے پیغمبر نو توحید کی خاطر اگ دے اندر سٹ رہے نے. اللہ رب العالمین فرماندے نے دیکھ لو میرا کمال دنیا والے ہو, اے بھی ہو سکتا ہے میں اتوں بارش نازل کراں اگ ختم ہو ونجیا, اے بھی ہو سکتا ہے میں طوفان بھیج دیواں اگ ختم ہو ونجیا, کوئی اور تدبیر ہو ونجیا. اگر یہ ہوندا انہاں مشرکاں کھنائی بارش نہ تھی تے ابراہیم بچنا کوئی نہیں. کہ اگر اے جناب طوفان نہ آندا ابراہیم نے بچنا کوئی نہیں. اللہ فرمانے انہاں اگ تے سٹیا, میں رب نے تو کیا کیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آدم میرا ابراہیم تیرے اندر آندا پیا, ذرا سلامتی تے ٹھنڈی ہو جاؤ دے تے, زیادہ گرم بھی نہ رہے کہ انہوں سیک لگ ونجے تے زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہوئے کہ انہوں سردی لگ ونجے. اللہ رب العالمین فرمانے جی میرے نال یاری لا لو ول میں مدد کیویں کرے نا, یہ تے میری مرضی ہے میں جویں مدد کراں. اللہ رب العالمین فرمانے جو یاد کرو لوگو غور نال دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں نے اپنی قوم دے سامنے دعوت دیتی ہے اور یہی دعوت جسی دے رہے ہیں لوگوں ساری دنیا نو چھوڑ دیو لیکن ایک اللہ نو نہ چھوڑو. اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑ لاؤ, غم آوے تے اللہ نو بلاؤ, تکلیف آوے تے اللہ نو بلاؤ, دکھ آوے تے اللہ نو بلاؤ, پریشانی آوے تے اللہ نو بلاؤ, کسی چیز دی ضرورت ہوے تے اللہ نو بلاؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ ہی او ذات ہے جڑی ہر کسی دی جناب والی سندا, اس تو علاوہ اور کوئی ہوئی ذات نہیں جڑی کسی دی سنن والے ہوئے. تاں تے اس نے آکھیا سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول, پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول, ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول,
چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول بول انگریزی بھاویں فارسی وچ بول اردو سرکی یا بنارسی وچ بول سارے دی اللہ ہی پکار سندا وارو واری نہیں او ہکو وار سندا ہائے ہائے وارو واری نہیں او ہکو وار سندا کہندا نہیں او ٹھہر جاؤ منڈی والے او پہلے تسی بولو گجرات والے او ہیں اللہ تو ہوئے انہیں واریاں کوئی نہیں بنائیاں وہ روک دا کسی نو کوئی نہیں ہے وہ کہندا نہیں ٹھہر جاؤ منڈی والے ہو تسی پہلے بولو گجرات والے ہو خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو نہ او آکے نیڑے آؤ دور والے ہو نہ او آکے نیڑے آؤ دور والے ہو نہ لین نہ قطار نہ تو تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگن اتوار انہوں جدوں بھی پکارو وہ پکار سندا ستار تے جبار او غفار سندا ہائے اللہ رب العالمین فرمانے لوگوں کیڑے دے کے ودے جڑے اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتے انہاں تواڈی کی کرنی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت یہ دسی ہے کہ لوگوں ساری دنیا نو چھوڑ دیو لیکن رب دے دروازے نو نہ چھوڑو اسی دے انسان دی اگر موت آ جائے اگر اس کو علاوہ عقیدہ توحید پکا ہے موت آ جائے زندگی دے اندر ہزارہ گناہ ہوں لکھاں گناہ ہوں سمندر دی جھگ دے برابر بھی اگر گناہ ہوں اللہ تبارک و تعالی توحید دے عقیدے دی وجہ تو وہ گناہ معاف کر کے اس بندے نو جنت دا ٹکٹ دے دے اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے نو سمجھن تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک